بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سنت ٹی وی کے پیارے دوستو، میری بہن اور میرے پیارے بھائیوں، اللہ پاک سے امید کرتے ہیں کہ آپ سب میں بائی خیرت و عافیت سے ہوں گے۔ پیارے دوستو، سورہ اخلاص ایک ایسی سورت مبارکہ ہے کہ الحمدللہ ہر مسلمان کو یاد ہوتی ہے، اور اکثر لوگ نماز میں یہ سورت مبارکہ پڑھتے ہیں۔ اس کے ایسے فضائل و معجزات ہیں کہ جن کا اگر آپ کو پتہ چل جائے تو آپ افسوس کریں گے کہ یہ معجزات آپ کو پہلے کیوں نہ معلوم ہوئے۔ آج میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ جس گھر میں عورت جھاڑو لگاتے وقت سورہ اخلاص پڑھتی ہے تو اس گھر میں کون سے معجزات ہوتے ہیں۔ ایک بہن نے اس عمل کے حوالے سے اپنی چند کارگزاریاں بتائی ہے۔ اس عمل سے کیسے اسے فائدہ ہوا اور اس عمل کے معجزات کیا ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا، لہٰذا ویڈیو کو آپ نے آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ بہن کہتی ہے کہ میرے والد کا کاروبار گزشتہ 3 سال سے زوال پذیر ہونا شروع ہوا، اور ایک وقت آیا کہ میرے والد سارا دن دکان پر فارغ بیٹھ کر آ جاتے اور گھر آ کر سر پکڑ کر بیٹھے رہتے۔ اس کے علاوہ بھی ایک مسئلہ تھا، وہ یہ کہ میری بہن پر سخت جادو تھا۔ اس کے جسم پر نیلے دبے پڑ جاتے تھے اور اکثر بیمار رہتی۔ ہر کسی نے بتایا کہ اس پر سخت کالا جادو ہے۔ انہی دنوں میں نے آپ کا درس اپنی امی جان کو سنایا، جس میں آپ نے بتایا تھا کہ جھاڑو لگاتے وقت سورہ اخلاص پڑھنے سے فوائد حاصل ہوتے ہیں، جو آپ نے یوں بیان کیے تھے۔ نمبر 1، 300 دروازے رزق کے اللہ پاک کھول دے گا۔ نمبر 2، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے سے قرآن کا ثواب ملے گا۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ 300 دروازے غضب کے بند کر دے گا۔ اور نمبر 4، گھر کی پریشانیاں، بیماریاں اور ناچاکیاں ختم ہوگی۔ اور نمبر 5، ہر قسم کی بندش جادو بھی ختم ہو جائے گی۔ میری والدہ نے باقاعدگی کے ساتھ اس عمل کو کرنا شروع کیا۔ اس عمل کے بعد حالات سنبھلنا شروع ہوئے۔ میری بہن نے بتایا کہ میری طبیعت بالکل ٹھیک ہے، میرے جسم پر اب دبے بھی نہیں پڑتے۔ والد کا کاروبار پھر سے بڑھنے لگا، اور یہی عمل میں نے اپنی خالہ کو بتایا۔ ان کا مسئلہ یہ تھا کہ ان کی شادی کو 5 سال ہو گئے تھے۔ پہلے 2 سال ساس سسر اور جیٹھانی کے ساتھ رہتی تھی، پھر دیور کی شادی کی۔ اس کے بعد گھر میں الزامات لگ گئے، جھگڑے اور بہتان شروع ہو گئی۔ ان سب چیزوں سے میری خالہ بہت گھبرا رہی تھی۔ انہوں نے اپنی ساری پریشانی امی جان کو بتائی، تو میری امی نے ان سے کہا کہ یہ عمل کرو۔ میری خالہ کہنے لگی، اس عمل سے پہلے آہستہ آہستہ میں نے اپنے کمرے میں کھانا پکانا شروع کر دیا، کیونکہ ساس سسر بہت برا بھلا کہنے لگے تھے۔ پھر جیٹھانی اور دیورانی بھی علیحدہ ہو گئی۔ ایک ہی گھر میں علیحدہ رہنے کے باوجود لڑائیاں کم نہیں ہوتی تھی، ہر طرف سے بے سکونی تھی۔ ماں باپ بیٹوں کو بہت اکساتے تھے کہ اپنی بیویوں کو پاؤں کی جوتی سمجھو۔ خالہ کہنے لگی کہ اس عمل کے بعد ایک دم ایسا ہوا جیسے کوئی معجزہ ہو گیا ہو، اور ان کے گھر میں بہت سکون ہی سکون قائم ہو گیا۔ اگرچہ وہ اب علیحدہ ہی رہتی ہے، مگر گھر میں ہر طرف سکون ہی سکون ہو گیا۔ پیاری بہنوں، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ چھوٹا سا عمل ہے اور اس کے کتنے بڑے فوائد ہیں، اور آج جن مسائل کا رونا ہر گھر میں رویا جاتا ہے، ان تمام مسائل کا حل اس عمل میں ہے۔ لیکن افسوس کہ ہماری بہنیں قرآن سے اور دین سے دور ہو چکی ہیں، اور غیر کی محنت کی وجہ سے ٹی وی اور موبائل میں خود کو مصروف کر دیا ہے۔ یہ چیزیں دن بدن ہماری بہنوں کو دین اور قرآن سے مزید دور کر رہی ہے۔ خدا را اپنے حال پر رحم کرے۔ ہماری اکثر بہنیں جھاڑو لگاتے وقت اور گھر کے کام کاج کرتے وقت موبائل پر گانے سن رہی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کر رہی ہوتی ہے۔ آج گھروں میں جتنی بھی پریشانیاں ہیں وہ اسی وجہ سے ہے کہ ہم اللہ کی ناراضگی کے کام دن رات کو کر رہے ہوتے ہیں۔ میری بہنوں اور میرے بھائیوں، خود ہی سوچ لو کہ جب اللہ ناراض ہوگا تو گھر میں کیا چیز اترے گی، اللہ کی رحمت یا اللہ کا عذاب؟ تو میری تمام بہنوں سے گزارش ہے، خدا را گھر کے کام کاج کرتے وقت سورہ اخلاص کی تلاوت کرے اور اللہ پاک کا ذکر کرے، قرآن پاک کی تلاوت کو اپنا معمول بنائے، پھر دیکھے کہ گھر میں برکتوں کا نزول کیسے ہوتا ہے۔ چلیے اب آپ کو سورہ اخلاص کے چند فضائل بتاتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا، سب جمع ہو جاؤ، میں تمہیں 1/3 قرآن سناؤں گا۔ جو جمع ہو سکتے تھے جمع ہو گئے، تو آپ تشریف لائے اور سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائی
اور ارشاد فرمائے کہ یہ صورت ایک تہائی قرآن کے برابر ہے۔ یاد رہے کہ سورہ اخلاص قرآن پاک کی مختصر صورتوں میں سے ایک ہے، لیکن فضائل کے لحاظ سے اس صورت کے مثل کوئی صورت نہ ہوگی جو کہ مختصر بھی ہو اور اتنے فضائل کی حامل بھی ہو۔ اب میری بہنیں خود ہی سوچ لے کہ جب وہ دن میں کئی بار اس صورت کی تلاوت کرے گی تو ان کو دن میں کتنے قرآن پاک ختم کرنے کا ثواب ملے گا۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، امام احمد رحمہ اللہ علیہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ مجھے اس صورت یعنی سورہ اخلاص سے بڑی محبت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کی محبت نے تمہیں جنت میں داخل کر دیا۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو صدقے دل سے قل هو اللہ احد پڑھتے ہوئے سنا تو فرمایا اس شخص کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ کیسی فضیلت والی یہ صورت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس صورت کا زیادہ سے زیادہ ورد کریں۔ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو اس صورت کے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، تو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ہمارا آج کا عمل ضرور پسند آیا ہوگا۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ صدقہ جاریہ کے طور پر ضرور شیئر کریں اور لائک بھی کریں تاکہ باقی مسلمانوں کو بھی یہ عمل پہنچ سکے۔ اور ایسے مزید اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سنت ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ ہمارے ہر نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملتا رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔